نہ کیوں بارہویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر انشاءاللہ ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی کیا بات ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کئی پہلو ہیں جو انشاءاللہ باری باری ہم یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک نمایاں بات جو میں عرض کرنے کی آج کوشش کروں گا وہ ہے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز زندگی جو معاشرتی طور پر تھا، پڑوسیوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، اصحاب کے تعلق سے وغیرہ، تو وہ ایک بڑی اہم ترین زندگی کے یہ واقعات ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جس کا ہمیں سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کس انداز پر اپنی زندگی پیش فرمائی کہ جس سے یہ معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی خوبی کے ساتھ تبدیل ہوا کہ رول ماڈل بن گیا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اس وقت کا جو معاشرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پاک کی برکت سے ظاہر ہوا، وہ معاشرہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ اس معاشرے میں صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وہ ایک مبارک دور تھا۔ چنانچہ میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے، زندگی پاک کے ان پہلو کو بیان کرنے کی اس وقت کوشش کروں گا جن میں آپ کا ایک معاشرتی سوشل جو ایک انداز ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں، اپنے احباب جو آپ کے دوست ساتھی جو تھے، قریب کے جو ساتھی تھے، اسی طرح اپنے دیگر اصحاب جو صحابہ کرام تھے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق مبارک کا، آپ کے پیارے اخلاق کا، آپ کے پیارے کردار کا وہ تو تعریفیں کرنے لگتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا میں نے یہ پہلو آپ کے سامنے بھی بیان کیا، یعنی اس میں آپ کے ازواج مطہرات آ گئیں جن سے آپ کے نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کیا انداز تھا، آپ کے دیگر جو جان پہچان والے تھے ان کے ساتھ آپ کا کیا انداز تھا، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا انداز تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا انداز۔ دیکھیے یہ زندگی کا کتنا اہم پہلو ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا انداز، کیا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد ہوا
کہ آپ اتنے ملنسار اور اتنی محبت دینے والے اور اتنا ان کو مطلب کہ آپ کے اخلاق کا وہ حصہ پاتے تھے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا، آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کا کردار مبارک تھا جسے آج ہمیں سمجھنے کی بے حد حاجت اور ضرورت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے اصحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا بلاتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیا کرتے تھے، یعنی میں حاضر ہوں۔ یہ کمال درجے کی آپ کی عاجزی تھی اور امت کے لیے ایک بہترین تربیت کہ آپ کو اگر کوئی پکارے تو آپ فرماتے لبیک میں حاضر ہوں۔ یہ ایک کمال درجے کا اخلاق اور کمال درجے کی آپ کی تواضع اور عاجزی تھی۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ انداز ہم اختیار کرتے ہیں عاجزی کا، انکساری کا، جواب دینے کا، تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ کیسا بنتا چلا جائے گا۔ آگے سنتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، یعنی میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ یہ ایک صحابی کا اپنے تعلق سے بیان موجود ہے، اور نہ جانے ایسا تو کیسے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمیں ارشادات ملیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ملا کرتے تھے، قریب آنے سے نہ روکنا، جب بھی دیکھنا مسکرا کر دیکھنا۔ آگے تو سنیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، ایسا کلام، ایسی بات جو ایک تبسم لے آتی ہے، مسکراہٹ لے آتی ہے، ایک دلوں کو بھی راحت پہنچاتی ہے، اور اس سے قلبی اور ذہنی کتنا سکون ملتا ہے۔ یعنی یہ سمجھے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، جب صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پڑھتے تو آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آیا کرتے اور آپ پر جبریل امین وحی لایا کرتے، یعنی آپ تو نبی ہیں نا، تو نبی کا مقام و مرتبہ کتنا عرفہ، کتنا اعلیٰ، پھر سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ کے قریب آنا، اول تو ایک نبوت کے تعلق سے ایک وہ ہوتی تھی، یعنی کہ ایک ہیبت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ کی ملنساری، آپ کی تواضع، آپ کا خوبصورت انداز، آپ کا تبسم، آپ کا مسکرانا، اپنے اصحاب کو اپنے قریب کرنا، ان سے خوش طبعی فرمانا، یہ اتنا قریب کر دیتا تھا کہ سننا، سمجھنا، سیکھنا، محبت کرنا، پیار کرنا، یہ کیسی چیزیں ان کو نصیب ہوتی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، ہر ایک سے بات فرماتے، بات چیت کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، یعنی بچوں سے ساتھ ایک ایسا یہ دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ، گھر میں اگر کسی کے آئیں جائیں یا کوئی اس طرح کو اپنے بچے ساتھ لاتا ہو تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، بچوں کو مسکراہٹ بھی نہیں دیتے، بچے بھی آ کہیں بیٹھے رہتے، یوں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، جب بچے آئیں گے تو بچوں کو مسکرا کر دیکھیں گے، بچوں کو پیار کریں گے،
کوئی بچوں کو ایسی تحفہ وغیرہ بھی دے دینے کی طبیعت ہوتی ہے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، بیٹا کیسے ہو، کیا نام ہے آپ کا، وغیرہ وغیرہ، مسکرا کے بات کرتے تو بچے کے ساتھ ایک اچھا انداز، پھر بعض اوقات بچے کے ساتھ ایسی خوش طبعی کرنا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا دل کھل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید یہ کرنا ہی نہیں آتا، آس پاس پڑوس کے بچوں کے تو دور کی بات، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کو اتنا وہ معاملہ نہیں کر پاتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز معاشرت کیا تھا، مطلب آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ جھلتے تھے، ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کے بچوں پر آپ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے۔ یہ تو مقام مرتبہ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آزاد نیز لونڈی، غلام و مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور دعوت قبول فرما لیتے، غریب، مسکین، غلام، مطلب ایک یہ بھی ایک تربیت ہے ہمارے لیے، اس میں ایک سمجھنے اور سیکھنے کا ہے کہ کیا غریب کیا امیر۔ ہمارے یہاں بعض اوقات شہرت والے، دولت والے، منصب والوں کی دعوتوں کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے، اور غریب اور اس طرح جو ایک عام سا طبقہ ہوتا ہے ان کے تعلق سے اتنی زیادہ ہمارے یہاں ان کی اتنی پذیرائی ان کو نہیں ملتی، ان کو تو دعوتوں میں بھی کوئی نہیں بولا تھا۔ لیکن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا میلاد پاک منانے کے لیے ہم ماشاءاللہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کا انداز زندگی ایسا تھا، آپ کی ملنساری اتنی خوبصورت تھی، مسکین غریب وغیرہ کے ساتھ آپ کا انداز مبارک اتنا پیارا خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ آگے سنتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، عیادت فرماتے تھے بیماروں کی۔ ہم تو ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہوتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں پراپرلی اس کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا شاید اتنا ہمیں آتا نہیں ہے۔ میں ڈیفینیٹلی سب کا نہیں کہتا، لیکن ہمارا موضوع یہی ہے سیرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو غور کرنا ہے کہ ہم جو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سن رہے ہیں، ان کا انداز زندگی کو جو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا انداز دیکھنا ہے، اپنی عادتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں اس حوالے سے کس پوزیشن میں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر قبول فرماتے تھے۔ کوئی ایکسکیوز پیش کر دیتا، کوئی معذرت پیش کر دیتا، کسی ہوتا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہوتا کام، نہیں بات وقت کئی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ ایکسکیوز کر لیتا، آپ سے معذرت کر لیتا ہے، عذر پیش کر دیتا ہے، میری یہ وجہ تھی، میری یہ وجہ تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ کریموں کا بڑا مقام ہوتا ہے، کریم جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ عذر قبول فرماتے ہیں، ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نصیب کرے یہ عادتیں، اور اس میں اسپیشلی جس کو کوئی مقام، مرتبہ، منصب ملتی ہے، کوئی شہرت ملتی ہے، لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی مطلب کہ وہ شخصیات اور سیلیبریٹیز جو پرسنالٹیز کا ایک مطلب یوں سمجھے کہ ایک دور ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے
کئی لوگ شہرت بھی پا لیتے ہیں اور ان کی فین فالوونگ بھی ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں، اور لوگ ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور ان کو مطلب فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور پھر کہیں جاتے ہیں تو لوگ کافی، تو ایک مطلب کہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ان کو بہت لوگ، کئی یہ مختلف طبقات کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیفرنٹ کلچر کی، ڈیفرنٹ لگاؤ پر، ڈیفرنٹ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگر جب کوئی اتنا مقام، مرتبہ اور کوئی ایسی چیز بندے کو ملتی ہے تو سم ٹائم وہ پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی عادت اور اخلاق کے لیے درست نہیں ہے۔ اخلاقیات کا جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس میں اخلاقیات کا بہت درس ہے پیارے اسلامی بھائیو۔ آپ دیکھیں رشتہ دار، پڑوسی، اصحاب، دوست، احباب، غریب، مسکین، اچھا دیگر کے ساتھ مسکرانا، بچوں پر شفقت و محبت اور نرمی اور پیار، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ دیکھیے کہ مزید اگر ہم آگے سنتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لوگوں کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا، دیکھ کان کی قریب بات لے جا کر بات کہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر مبارک اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا۔ کمال ہے، ہمارا تو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے۔ میں اس پر غور کرتا ہوں تو کوئی شخص اگر آپ کے کان کے قریب آ کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیا آپ اس کو سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ بات کرتا رہتا۔ اور اخلاق کریمات کی تو پھر شان ہی جو بیان ہو رہی ہے، اور ہمارا اپنا انداز اگر میں غور کرتا ہوں، تھوڑا سا تصور کرتے ایک صورتحال پر اگر ہم بات کریں، ایک سچویشن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ارے بولو نا کیا بات ہے یار، بولو نا یار بات کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی، ارے بھائی کیا مطلب کہ منہ کے ساتھ کان میں گھس جاؤ گے، بولو نا، جی کہیے، ارے آج کہہ بھی دو یار۔ ہماری جو ورڈنگ ہے نا، سامنے والا اگر مطلب وہ بھی منہ پھٹ رہا والا، تم سے بات نہیں کرنی، جاؤ بات ہی نہیں کرنی۔ حسن اخلاق، کمال، اللہ نصیب کرے، کمال کا حسن اخلاق تھا۔ اور لوگوں میں ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، جس کو آج اگر ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے اس میں کسی بھی جگہ پر، اس وقت میں کرنٹ صورتحال کی میں بات کروں تو ہمارے عموماً ٹاپکس بیان کیے جاتے ہیں مینرز کے نام پر، کہ مینرز آف ایٹنگ، تو مینرز آف میٹنگ، تو مطلب کہ سیوک سینس کی بات ہے تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز کیا ہونے چاہیے، آپ سکسیس کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، آپ ہر دل عزیز کیسے بن سکتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں کیسے بن سکتے ہیں، لوگ آپ کے قریب ہیں کیسے بن سکتے ہیں، اس کا کئی چیزیں بیان کرتے ہیں، کس کس کی دنیا کے واقعات لے کر آتے ہیں۔ یقین مانے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہے کہ جو ایک بار قریب آتا ہے نا، قریب آتا ہی چلا جائے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی اٹریکٹیو ہے کہ آپ کی صحبت تو اکتاہٹ ٹھیک ہوئی نا، یعنی کوئی بیٹھے تو اٹھنے کا جی نہ چاہے، وہ انداز، وہ ملنساری، وہ ملنا۔ آج لیڈرشپ اسکلز پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیڈرشپ کے ٹپس دیے جاتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو نہیں پڑھتے۔ میں سیرت پاک کے حصے کو پڑھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل، اپنے انداز زندگی، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کو ڈیولپ کیا، بنایا کہ اگر آج دنیا آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے لگے
تو تمام دنیا میں امن و سکون و محبت اور رحمت کا دریا بہنے لگے۔ بڑی خوبصورت عبارت لکھی تھی، لائنیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی پیاری لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ اختیار کر لیا جائے، امن و سکون و پیار و محبت پیدا ہو جائے، اور سارے عالم سے، کہتے ہیں سارے عالم سے جدال و قتال، یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفاق وغیرہ، یہ سب ختم ہو جائے، اور امن و راحت و پیار و محبت کا گویا کہ ایک دور دورہ ہو جائے۔ اگر کوئی یہ انداز زندگی جو اس وقت بیان ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ وقتاً و وقتاً بیان ہوتا چلا جائے گا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی آپ اپنے اصحاب کی یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لکھا ہے کہ کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جو آپ کے سامنے آتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام پہل فرمایا کرتے تھے، پہلے آپ سلام فرما دیا کرتے تھے۔ جو ملاقات کے لیے آتے تو آپ ان سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ جس کو کہتے ہیں، آپ ہاتھ ملاتے۔ اکثر اپنے پاس آنے والوں جو ملاقات کے لیے آتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ آپ تصور کریں، غور کریں، سیرت کے اس پہلو پر غور کریں کہ کوئی ملنے آ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ اپنی چادر مبارک اس کو پیش کریں اس کے بیٹھنے کے لیے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اپنی جہاں آپ بیٹھتے تھے، جس کو مسند کہتے ہیں، سیٹ کے لیے، مقام کے لیے، جہاں آپ بیٹھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھنے کی آفر کرتے، وہ پیش کرتے تھے کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور اپنے جو اصحاب تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کو کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے۔ ہم تو نام بگاڑ دیتے نا، حالانکہ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب نہ رکھو، برے القاب سے اور اس طرح برے ناموں سے پکارنے سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھیے کہ آپ اپنے اصحاب کو ان کی کنیتوں سے، ان کے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ یہ بھی ایک آج ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے۔ اچھا، اب تو بات کاٹنے کا بھی بڑا جدید طریقہ ہے نا، آپ بات کریں تو اب ایک شخص کو بات کاٹنی ہے تو وہ بڑا مطلب کہ آج کل ایک طریقہ کار ہے، وہ معاف کیجئے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ کی بھی کیا شان ہے، بات کاٹ کے کر اعلانیہ بات کاٹ رہے ہو، بھائی کیوں بات کاٹ رہے ہیں آپ؟ وہ معاف کیجئے گا میں آپ کی بات، برا تو نہیں مانا نا آپ نے، وہ بولے گا کہ مجھے برا لگا کہ آپ نے میری بات کاٹی۔ اب بات نہیں کاٹنی، اب آپ بھی بیٹھتے چار لوگوں میں ہیں، بات نہیں کاٹنی، اور آپ کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے بات نہیں کاٹنی۔ اب سوچیے کہ اس وقت آپ کے سننے کا، فن سماعت کا معیار کیا ہوگا، آپ کے سننے کی صلاحیت کتنی ہوگی، آپ کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہوگا، آپ کا صبر کتنا ہوگا، پرسنٹیج آف ٹالرنس پہ غور کریں آپ، جب آپ نہیں بات کاٹنی ہے آپ کی۔ لیکن ہمارے یہ نہیں ہے، یہ اخلاق تو ہمارے یہاں تو بالکل نہیں ہے۔ جنرل بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، یقیناً وہ ایسا تو نہیں کہتا کہ زمین ایسے لوگوں سے خالی ہے، ہیں مگر کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگ زیادہ کرے جو اخلاق کریمہ کے پیکر ہوں۔ ہر شخص سے مسکرا کر، اور جس کہتے ہیں نا پرتپاق خوش روئی جس کو کہتے ہیں، ایک اسمائلنگ فیس جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ کمال ہے۔ مدینہ منورہ میں غلام، خدام، ملازم وغیرہ
برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے. اب وہ جس طرح آج کے زور میں جس طبقے کا ذکر ہو رہا، آپ کتابوں میں جب سیرت دکھتے نا تو یہ طبقے کو ذکر کرنے سے زیادہ سیرت پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہ برتنوں میں صبح کے وقت پانی لے کر آتے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے، اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیتے، جس سے وہ پانی ہوتا وہ متبرک ہو جاتا، تبرک والا ہو جاتا، بابرکت ہو جاتا. اور یہ انداز پاک اس وقت بھی ہوتا جب سخت سردی ہوتی نا، سخت جاڑے کا موسم ہوتا. اب سخت سردی میں آپ بتائیں پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے. جب یہ سخت جاڑے میں بھی، سردی میں بھی جب یہ انداز ہوتا پانی لاتے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ داخل فرما دیا کرتے. اور اگرچہ سخت سردی ہوتی، یہ کتنی کمال درجے کی دل جوئی، کمال درجے کی شفقت، کمال درجے کی محبت ہے. تو پڑھیں، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی یہ تو سیرت پاک کے میں نے کچھ واقعات اور آپ کے انداز مبارک بیان کیے. خود ارشادات سنیے نا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کس طرح ایک سوشل لائف گزارنے کے لیے، ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور کس طرح کے ہمارے سوشل مینرز ہونے چاہیے، فیملی مینرز ہونے چاہیے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک ہے کہ اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. کامل الایمان، ایمان والوں میں بھی جو کامل الایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور تم میں بہتر وہ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی جو زوجہ تھیں آپ کی، مطلب جس کو ہم کہیں انگلش میں اگر کہیں تو وائفز کہہ لیں، بیویاں کہہ لیں، ہماری امی جان کہہ لیں، امہات المومنین جسے ہم کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے. آقا فرماتے تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اہل و عیال کے ساتھ اچھے انداز اور اچھی انداز اختیار کرنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، پسند فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور آپ غور کریں کہ ایک طرف یہ ارشادات ہے، پھر آپ کا انداز مبارک، زندگی پاک کا انداز پاک دیکھیے کہ اپنی شہزادیوں، صاحبزادیوں، آپ کی جو بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ گھروں پر بھی آپ تشریف لے جاتے، یعنی ان کے گھروں پر جاتے، بچیوں کے گھروں پر جاتے تھے، بیٹی کے گھروں پر جاتے تھے، اور ان کی خبرگیری فرماتے، اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کے تعلق سے تو آپ نے حدیثیں بھی سنی ہیں، حسنین کریمین کے تعلق سے چومتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے. اگر سجدے میں ہوتے اور کوئی آپ کی پشت اتر پر آ جاتا تو آپ سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے. یہ انداز تھے آپ کے نواسوں کے ساتھ. نواسیوں پر بھی بڑی شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے. بچوں سے بھی گفتگو فرماتے، اپنے بچوں سے بھی گفتگو فرماتے، اور ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے. ایک فیملی لائف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک فیملی لائف گزارنے کا گویا کہ ایک انداز عطا فرماتے ہیں. بچیاں ہیں، بچے ہیں، بیٹی ہیں، بیویاں ہیں، ازواج ہیں،
دیگر فیملی ممبرز ہیں، اپنے گھر میں جانا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان سے بات چیت سننی ہے، اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی دل بہلاتے تھے. کتنا خوبصورت انداز ہوگا پیارے اسلام بھائیو اپنے گھر کا. مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور شفقت والا برتاؤ رکھتے تھے. اب آپ اپنے علاقے محلے میں آئیں، آپ گھر میں آتے، محلے میں آتے، آس پڑوس والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح ملنا جلنا، بات چیت کرنا، خبر گیری رکھنا، خیر و خیریت معلوم کرنا، سلام وعلیکم السلام، مطلب پوچھنا کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب آپ کرا کر گھر میں آتے ہیں. کسی کے دکھ غم میں، پریشانی میں، مطلب کہ خوشی غمی میں شریک رہنا، عیادت تو جنازے تو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مطلب کہ پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا، مسکرا کر رہنا، خبر گیری کرنا، خیر و عافیت معلوم کرنا، اپنی بیٹی کے گھر جانا، بیٹی کے بچوں سے ملنا، بچیوں سے ملنا، اپنے بیٹوں کے ساتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، مگر بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، انتقال فرما گئے تھے. تو اب بیٹیاں ہی تھیں 4. تو ان کے ساتھ، حالانکہ آپ کے جو شہزادے تھے، چھوٹے تھے، وہ بھی جب بیمار ہوتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھنے جاتے تھے. حتیٰ کہ مطلب ان کے غم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے. اولاد پر، گھر والوں پر جو شفقت و محبت، آس پڑوس والوں پر جو شفقت و محبت، نرمی پیار کا ایک انداز جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب تصور کریں کہ یہ انداز اگر اس وقت آپ اور میں اختیار کرتے ہیں، ہم بلڈنگ میں، عمارت میں، آس پڑوس کے اندر، محلے علاقے میں اگر یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں پر، عاشقان رسول پر اتنا شفقت و محبتیں اپنی نچھاور کرتے ہیں، ایسا شخص جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں کہ جو یہ انداز اختیار کرتا ہے، یہ گھر میں، محلے میں، علاقے میں، اس کا انداز کیا ہو، اس سے محبت کتنے لوگ کرتے ہوں گے. لوگوں کے دکھ درد میں کھڑے ہیں. ضروری تو نہیں کہ پیسے سے ہی بندہ مدد کرتا ہے، ضروری تو نہیں ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھیں کہ جب یہ انداز ہمارا ہوتا ہے اور یہ اگر انداز ہم اختیار کرتے تو سوسائٹی اور معاشرہ، فیملی، رشتہ دار، ریلیٹیوز، ان تمام تر کا معاملہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. کہ ایک حدیث پاک میں جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام اور احترام کرے. مہمانوں کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا ہے. ایک اور حدیث سنیے، کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور حاصل کرو اپنے نسب کے تعلق سے جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو. آگے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے، اس سے تعلق کیا ہے، اس سے رشتہ کیا ہے میرا، تاکہ تم اس سے صلہ رحمی کرو اس کے رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس کا اتنا یہ رشتہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے. اور ان سب کو وضاحت کی گئی ہیں کتابوں کے اندر. مزید اس حدیث میں آگے ہے کہ اس لیے کہ صلہ رحمی اپنے لوگوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت کا باعث ہے. جی ہاں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، مال میں کثرت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تو آپ اس حدیث پر عمل کریں. ہم سب اس حدیث پر عمل کریں، صلہ رحمی کریں. ہم تو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہم تو بالکل تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. محبت عام کریں، محبت پھیلانے کا تو ہمیں درس دیا گیا ہے. آگے ایک اور حدیث سنیے، فرماتے جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا فرمایا گیا، جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا فرمایا گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دی گئی. نرمی، وہ پولائٹنس آپ کہتے ہیں نا، پولائٹنس. جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا فرمایا گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائی گئی. رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور پڑوسیوں سے حسن سلوک. رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور پڑوسیوں سے حسن سلوک یا اچھا اخلاق شہروں کی آبادی اور عمروں میں برکت کا باعث ہوتے ہیں. جی ہاں، آپ کے شہر آباد ہوتے ہیں، آپس سے محبت پیار اس میں بڑھتا ہے اور عمر میں برکت آتی ہے.
کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز اور ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا انداز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک اور خوبصورت سی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی والد یعنی حضرت دائی حلیمہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، تو وہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ یہ وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور چند دنوں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی اپنا دودھ پلایا تھا۔ یعنی یہ رشتہ دار تعلق جو تھا، ممبرز تھے نا، یہ بھی ایک طرح سے فیملی ممبر ہو گئے نا، دودھ رشتہ تھا یہ۔ ان کے ساتھ آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سلوک کتنا پیارا تھا۔ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی ازواج مطہرات میں پہلی تھی، ام المومنین، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی سہیلیوں سے حسن سلوک، یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے وہ پہلو ہے جو اگر ہم معاشرے میں اس کو اپنے ساتھ، اپنی روٹین میں، اپنی لائف میں ہم اس کو لیتے ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستر ہی پر آرام فرماتے، اور اپنی شفقت، محبت، پیار وغیرہ کے انداز سے اپنی ازواج کو خوش رکھا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز زندگی، یہ معاشرتی زندگی کا جو انداز تھا، اگر ہم اسے اختیار کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کر لیتے ہیں، اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو نافذ کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کتنی حسین ہو جائے گی، معاملہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، محبتیں کتنی عام ہو جائیں، کتنا امن، کتنا پیار، کتنا احترام بھرا ماحول ہوگا۔ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہوں گا 2-3 اشعار محمود بھائی سے وہ سن لو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے
گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا دینے کو چاہیے کون دیتا دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی نہ کیوں 12ویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ